بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہر دور میں مختلف سلطنتوں کو، ملکوں کو اور افراد کو کئی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، لیکن ان کی ترقی جس ایلیمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان چیلنجز کے ساتھ کس طرح اور کس انداز میں نبردآزما ہوتے ہیں۔ آج بات کریں گے دور حاضر کے چیلنجز کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر محمود فرید الدین فریدی، ایک معروف مذہبی اسکالر۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گا کچھ ابتدائی کلمات ارشاد ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے اور اس کے ظہور کو آج 14 صدیوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب، ادیان اور نظریات جب انہوں نے اسلام کے آغاز کو دیکھا اور اس کی پرواز کو دیکھا اور اس کے ارتقاء کو دیکھا، تو صرف مذاہب اور ادیان کو ہی نہیں بلکہ اس وقت کی ریاستوں کو بھی ایک فکر لاحق ہوئی۔ ٹھیک، وہ فکر اس لیے لاحق ہوئی کہ اسلام جس تیزی سے باوجود تشدد کے، جبر کے، استحصال کے پھیل رہا تھا، اسلام کے پھیلنے کی رفتار ان کے لیے باعث تشویش تھی۔ ٹھیک، اور وہ یہ اندازے لگاتے تھے کہ اگر اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا رہا اور اس کے راستے میں کوئی خاطر خواہ کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کی گئیں تو وہ وقت جلد آ جائے گا کہ شرق سے غرب تک اسلام ہی اسلام ہوگا۔ ٹھیک، تو روز اول سے ہی اسلام کے راستے میں، اس کی اشاعت کے راستے میں، اس کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، بنو امیہ کے دور کے اختتام پر علم، سائنس اور فلسفے کی جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ شروع کر دیا تھا، لیکن وہ ایک منظم کوشش نہیں تھی۔ مگر بنو عباس کے دور میں ہارون الرشید اور مامون الرشید نے اس پر بڑے اہتمام کے ساتھ کام کیا، ٹھیک، اور یونان سے، روما سے، مصر سے، چائنا سے، بابل کی ثقافت سے علم کے سارے ذخیروں کو جو مختلف زبانوں میں تھا اسے اکٹھا کیا، اور بغداد شہر میں ایک بیت الحکمت، وزڈم ہاؤس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ ٹھیک، بغداد کی جو ریاست تھی بنو عباس کی، عباسیہ ریاست، اس میں سب سے زیادہ تنخواہ اور اجرت اس کی ہوتی تھی جو مترجم ہوتا تھا۔ اچھا، ٹھیک، اور اس مترجم کے لیے بھی انہوں نے کوئی شرائط میں مسلمان ہونا نہیں لکھا تھا۔ ٹھیک، تو کافی لوگ اس میں کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، کیونکہ وہ پہلی زبانوں سے سارا علم کو عربی میں منتقل کرنا تھا۔ تو ہمارا جو علم اور سائنس کے حوالے سے جو دور ہے جس میں ہم نے انسانیت کی صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ ہم لیڈر بن کے ہم چلتے رہے، وہ بنو عباس سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس دور سے 400 سال تک مسلمانوں کی لیڈنگ پوزیشن رہی۔ ٹھیک، اور اس میں کوئی تردد نہیں مجھے کہنے میں، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ موجودہ سائنس کی جتنی ترقی ہے اس کی بنیاد بنو عباس دور میں بیت الحکمت میں رکھی گئی۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو آج جو چیزیں ہمارے پاس سائنس کی موجود ہیں وہ اس شکل میں تو اس دور میں نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے سائنس کے ارتقاء میں اور تحقیق کے لیے بڑا کام کیا۔ ٹھیک، وقت گزرتا گیا، خلافت عثمانیہ تھی، سلجوقوں کی حکومت تھی، مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی، ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی۔ یہ 4 بڑی ریاستیں تھیں ہمارے پاس، مگر بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی علم اور سائنس پر کوئی کام اپنے ریاست اور حکومت کے آخری دور میں نہ کر پایا۔ اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس آگے بڑھ گئی اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اور سائنس اور علم اور تحقیق جب آگے بڑھتی ہے تو وہ سب سے زیادہ جو متاثر کرتی ہے وہ انسان کے افکار کو، بالکل ٹھیک، انسان کے عقائد کو اور انسان کی کلچر کو۔
मुसलमानों का एक अलग नज़रिया है, ठीक। मुसलमानों के अलग एतकादात हैं, मुसलमानों का एक अलग कल्चर है। ठीक। जब हम साइंसी और इल्मी तौर पर पीछे रह गए तो हमारा एतकादात भी मुतासर हुए, ठीक। हमारे अफकार भी मुतासर हुए और हमारा कल्चर भी मुतासर हुआ। आज मुसलमान किसी भी मुल्क में रहता हो उस बेचारे का अपना कोई कल्चर नहीं जी। है। अच्छा, नज़रियात और एतकादात की बात तो ये है कि हम 1400 साल पहले के चंद बातों में इस कदर उलझे हुए हैं कि बहुत हम अहम नुकता। उनसे निकलने के लिए तैयार ही नहीं बिल्कुल हैं। ठीक। अच्छा, अब जो साइंस और इल्म की बुनियाद पर जो इस्लाम और कुरान के अकायद पर जो वार किए जा रहे जी। हैं, और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें बेशुमार मुसलमान जी। घरानों के, अच्छे घरानों के जो नौजवान हैं वो इस वक्त अपने आप को मुल्हिद कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मेरे साथ ख़ुद कुछ बैठने वाले लोगों को जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो वो मैं देखकर हैरान शस्तर रह गया कि क्या ये शख्स जो कल तक उलमा के साथ उठता था बैठता था आज वो इल्हाद का प्रचार कर रहा है। जी। उसकी वजह क्या कि इन नौजवानों के जहनों को साइंसी तरक्की ने हिला के रख दिया, मुज़महिल करके रख दिया, मुत्तरिब करके रख दिया। और नतीजा क्या हुआ कि हम लोग जो मस्जिदों, मिंबर और महराब और ख़ानकाहों में और आस्थानों में और मदारिस में और स्कूल में और कॉलेज में बैठे हैं, हम इस्लाम के हवाले से उनको मुतमईन नहीं कर पाए। देखिए, आप किसी के जिस्म को तो बांध सकते हैं रस्सियों से, लेकिन किसी के फ़िक्र को नहीं बांध सकते। फ़िक्र को आप उसी सूरत में चला सकते हैं, दे सकते हैं जब आपके पास दलाइल होंगे, जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास साइंस होगी। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब साइंस का उरूज था तो उससे क्रिश्चियनिटी टकराई थी आके। क्यों टकराई थी? क्योंकि उनके बाद जो बिलीव थे, नज़रियात थे, उनको ठेस पहुंची, उन्हें फिर उसका दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा। हालांकि पहला दौर हो या आज का दौर, इसमें 100 में से 70% जो साइंसदान हैं वो किसी न किसी मज़हब के पैरोकार हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फरीदी साहब, अल्लामा साहब ने बात की कि हमें जो मसाइल जिनका हम शिकार हैं उनकी बड़ी वजह साइंसी तरक्की से जुड़ी है और उससे थोड़ी दूरी भी है। मैं चाहूँगा कुछ इसी पर रोशनी डालिए कि और मज़ीद जो चैलेंजेस हमें जिनका सामना है उनकी वजूहात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अल्लामा साहब ने एक पस मंज़र बताया तारीख़ी हवाले से और जिस तरह बतदरीज उसकी तफसील बताई है, मैं दौर हाज़िर के हवाले से आपसे बतावत करूँगा कि हमारे यहाँ जो इस्लाम को जब मज़हब के तौर पे इस्तेमाल किया गया तो इस्लाम का जो असल तशख़्ख़ुस था वो मस्ख़ हुआ, क्योंकि मज़ाहिब की दौड़ में इस्लाम नहीं है। हमने इस्लाम से जब उसको मज़हब कर दिया तो उसके असल तशख़्ख़ुस को हमने मस्ख़ कर दिया, जिसकी वजह से बतदरीज हमें मज़हब में लड़ा दिया गया, मज़हब में इंतशार पैदा कर दिया गया और जो असल चीज़ थी वो रवैया और उसकी सोच और उसके शऊर को बेदार करना था। हमने तालीम की तरफ तो बहुत ज़ोर दिया लेकिन शऊर की तरफ हम बड़ा पीछे रह गए, वो तशख़्ख़ुस बहाल नहीं कर सके जो इस्लाम का था। यही वजह है कि आज अब चीज़ें बहुत सारा मज़ाहिब की तरफ से जा रही हैं, इस्लाम की तरफ नहीं जा रही। दौर हाज़िर में सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त मौजूद है वो सही तौर पे शऊर को बेदार करना है, जो इस्लाम का खासा था, वो असल पैगाम देना है जो लोगों तक पहुंचाना था। यहाँ पे बात यही होगी कि इनफरादी तौर पे तो सारे ही माहिर हैं जी, लेकिन इज्तमाही तौर पे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। हमारा जो इस्लाम का फ़लसफ़ा था वो इज्तमाइयत का था। ठीक, जैसे हमारी इबादत जो है वो इमाम के पीछे अल्लाह अकबर की थी। अब हम इमाम को छोड़ के मुख्तलिफ़ चीज़ों में पढ़ चुके हैं जिसकी वजह से इज्तमाही ख़त्म हो चुकी है। ठीक, इनफरादी तौर पे आप देखें हर आदमी बड़ा माहिर है, हर आदमी बड़ा तालीमदान है और अपने अपने मज़ाहिब पे भी खड़ा है, लेकिन वो इस्लाम से निकल चुका है। ठीक, असल तो है कि इस्लाम की तरफ वापस आने की ज़रूरत है, उस तशख़्ख़ुस को दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, फिर ये हम मिल के इस चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। ठीक, अल्लामा साहब, फरीदी साहब ने बात की मज़हब और दीन में जो फ़र्क है, मैं चाहूँगा कुछ इस पर भी रोशनी डालिए और चैलेंजेस की वजह इस तफरीक को ना समझना कैसे है। देखिए, मुसलमानों को इस दौर में जो चैलेंजेस हैं उसकी तमहीद और बुनियाद मैंने बताई जी, बिल्कुल, कि हम ज़माने की रफ्तार के साथ चल नहीं सके। ठीक, नई नई ईजादात आईं और उन ईजादात ने हमारी मजहबी जो
تفسیرات تھی اور تعبیرات تھیں ان کو غلط ثابت کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو صدیوں کے ہمارے اعتقادات، کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا، جن کی ہم صحیح وضاحت نہیں کر سکے، اس سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہے. دوسرا جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے المیہ ہے، جو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہے. بہت اہم نقطہ. آپ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک چلے جائیں، جنگ عظیم اول کے بعد مسلمانوں کا شرازہ بکھرا، اور وہ جو خلافت عثمانیہ تھی جس کی کوکھ سے 8-10 ریاستیں نکلی، اور ہر ریاست جو ہے اس کا اپنا سوچ، اپنا نظریہ، اپنا افکار تھے، اور جو خلافت عثمانیہ اور باقی اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے والی طاقتیں تھیں، ان کے اپنے مفادات تھے. تو آج 100 سال گزر گیا، اس انتشار کو ہم آج تک کوئی بھی ایک قیادت امت مسلمہ میں آگے نہیں لا سکے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے اس وقت، وہ ہے معاشی چیلنج ہے. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر دیا ہوا اگر نہیں ہے تو وہ عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، دیے گئے کا استعمال نہیں، پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیے عالم اسلام کے پاس جو ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، وسائل ہیں، پیٹرول ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ساری دنیا سے زیادہ ہیں. بالکل ایسے عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. مثلا آپ شروع کر لیں پاکستان سے اور چلتے جائیے عالم اسلام میں، ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، لیکن ہم نے کوئی ایسا بینک نہیں بنایا کہ جس کو بنانے کے بعد امیر ملک غریب اسلامی ملکوں کی سپورٹ کرتے. بالکل ٹھیک. ہم نے کوئی ایسا بینک نہیں بنایا کہ جو ان ممالک میں جو مسلمانوں کے غریب ممالک ہیں، جہاں تعلیم نہیں، انہیں تعلیم کی سہولتیں دیتے. ہمارے ہاں قیادت کے فقدان سے جنم لیا معیشت کے فقدان. اچھا، اب معیشت کے فقدان میں کیا ہوا کہ جتنی آج سائنس کی ترقی ہے، اس کے لیے بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو تاجر ہے وہ ایک مل لگانے پر، ٹیکسٹائل کی مل لگانے پر، جیننگ فیکٹری لگانے پر تو لاکھوں روپیہ لگا دے گا، بلکہ کروڑوں لگا دے گا، اربوں لگا دے گا. ہمارے بینک بھی جو ہیں وہ ان صنعتوں پر بے شمار پیسہ لگا دیں گے، لیکن آج کے اس دور کے مطابق کسی چیز کو ایجاد کرنا، یا آج کے دور کے مطابق بنی ہوئی کسی چیز کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے لوگوں کو دینا، یا اس کی کاپی کر کے پوری دنیا میں سپلائی کرنا، اس طرف کسی کی سوچ نہیں ہے. اگر سوچ ہے تو ان تاجروں کی ہے جن کے پاس وسائل کی کمی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تو ہے ایجاد، ہم اس میں 400 سال سے بہت پیچھے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بنی ہوئی چیز کو آپ کھولیں اور کھول کے پھر اس کو جوڑ دیں، یہ کام آپ سنبھال لیں. تو بے شمار ملکوں نے یہ کام سنبھال کے بڑی ترقی کی ہے. تو معاشی طور پر کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عالم اسلام میں تعلیم کا فقدان ہوا، تعلیمی اداروں کا فقدان ہوا. پھر اس کے بعد صحت کی سہولتیں ختم ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت عالم اسلام، میں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ، جو پاکستان کے علاوہ عالم اسلام کے 60 کے قریب جو ممالک ہیں، ان میں چند ایک کو آپ نکال دیں، باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہ بے شمار مسائل کا شکار ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے وسائل کو یکجا کر کے ایک پالیسی بناتے اور مسلمانوں میں وحدت پیدا کرتے، اور ایک لیڈر مسلمانوں میں اٹھتا، وہ مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالتا، تاکہ ہم اس دور میں جہالت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اور کم علمی کی وجہ سے، اور سائنسی طور پر بہت پیچھے رہنے کی وجہ سے جن مسائل کا ہم شکار ہوئے، وہ ان بحرانوں سے ہمیں نکالتا. کیا یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ 400 سال سے مسلمانوں میں کوئی قابل ذکر سائنسدان ہی پیدا نہیں ہوا، ہم نے کوئی قابل ذکر کوئی چیز ایجاد ہی نہیں کی. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے، یا چیلنجوں کی بنیاد کہہ لیں، وہ یہ ہے تحقیق نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، علم اور تعلیم نہیں ہے.
بالکل ٹھیک. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. فریدی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. مسائل کا ذکر ہوا, اب ان کے حل کی جانب کیسے بڑھا جائے؟ جس طرح ہمارے ہاں جی مسائل کو جتنی توجہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے, اگر ہم اتنی توجہ سے وسائل کی طرف توجہ دیں تو ہمارے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں. واہ اچھا اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں نا امید نہ ہو. ٹھیک. تو مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نا امید کرتے ہیں. جب آپ وسائل کی طرف کوشش کرتے ہیں تو آپ کو امید ملتی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ چیز بڑا ہے ہمارے پیش نظر ہے. دوسری وہی بات میں کروں گا, متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہم کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں. ہمارے ہاں جتنا بھی فلسفہ رہا ہے 77 ایئر سے پاکستان کا, وہ کسی ایک نقطے پہ متحد نہ ہونے کی وجہ سے. اسلامی نقطہ نظر, پھر مذہبی نقطہ نظر, پھر آزادی کا نقطہ نظر, پھر اپنی رائے کا نقطہ نظر. اس میں اسلام کا جو ایک تھا نا پیغام, وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کے آج کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے, وہ تو ہے ہی ہے, کیونکہ مسائل کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو بے صبری اور بے چینی ہی پیدا ہوتی ہے, جو کہ انتشار کا باعث بنتی ہے. ہمارے ہاں جو انتشار پسند سوچ ہے وہ ہمارا رویہ بن چکی ہے, جس کی وجہ سے ہم اصل چیز تک پہنچ نہیں پا رہے. اصل چیز تھی سمجھنے کی, ایک دوسرے کی رائے کو احترام دینے کی, اور صحیح بات کو آگے لے کے چلنی تھی. یہی وجہ رہی کہ ہمارا ایک نقطہ نظر بن نہیں سکا. ٹھیک. علامہ صاحب کئی مسائل کی ایک اور جڑ یہ بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. بالخصوص یوتھ ایسے وقت میں کس کی طرف دیکھے, کس سے رہنمائی لے؟ آج جس طرح دور بدل گیا ہے, اور آپ کے چھوٹے سے موبائل میں 7 بر اعظم ہیں, اور پوری دنیا اس کے اندر ہے, اور پوری دنیا کی لائبریری ہیں اس کے اندر ہے, اور دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کتاب قابل ذکر کتاب لکھی گئی ہو, وہ آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ کو اس بالکل ایسے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا. اعتقادی طور پر میں ایک آدمی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے, جب وہ سائنس کی موجودہ ترقی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی کوکھ سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب وہ چاہتا ہے. مثلا ہمارے ہاں یہ ایک بات ہوتی رہی, محدثین کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس میں ایک قیامت ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ کے اس دور میں نوجوان پوچھتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے, آپ لوگ یہ کہتے ہیں, بہت فرق ہے اس میں. اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو اللہ کے حوالے سے بیان کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام سے فکری طور پر ذہنی دوری کے اسباب پیدا ہوئے. پھر علماء نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے, یہ تو پہلے تو قرآن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک. ان اللہ عندہ علم الساعہ, کہ قیامت کے بارے میں رب نے حصر فرمایا ہے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آگے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے, تو آپ 14 صدی سے کہتے رہے کہ اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے بے شمار نوجوانوں کو کہا, میں نے کہا آپ قرآن کے سیاق و سباق پر غور کریں. رب العالمین نے یہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے. اس میں حصر نہیں ہے کہ رب نے کہا ہو کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچھا, اب آپ آگے تھوڑا سا بڑھیے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کہ ہم نے 5 جو علوم رکھے تھے اس میں ایک بارش کا علم بھی تھا, کہ بارش کا علم بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب سال 6-6 مہینے کا بارش کا سارا جو ویدر کا سسٹم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بارش کس وقت ہوگی, کس وقت نہیں ہوگی, کتنے % امید ہے, کتنے % امید نہیں ہے. اس کا بھی جواب پھر قرآن نے دیا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, قرآن نے یہ کہا کہ بارش جو ہے وہ اللہ نازل کرتا ہے. اس پر پھر نوجوان سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی امریکہ جو ہے اور باقی ممالک میں, آج کل تو اسلامی ممالک میں وہ بارش خود آرٹیفیشل کر لیتے ہیں. اس کا جواب پھر اہل اسلام نے دیا کہ جس نظام اور ضابطے اور قانون کے تحت بارش نازل ہوتی ہے وہ قانون اور ضابطہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. آپ بھی انہی گیسز کو ملا کے بارش آرٹیفیشل پیدا کرتے ہو نا.
تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم جو 14 صدیوں سے ہمارے ہاں ایک ذہنی تشدد کا تو رہا ہے نا عنصر غالب، اور ذہنی تشدد کیا ہے کہ جو میں نے سوچا وہی ٹھیک ہے، اور اسی پر ساری امت کو آنا چاہیے، اور سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اسی ذہنی تشدد کی وجہ سے یہ عنوان بنا دیے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس پر پھر یہ سوال پیدا ہو گئے کہ بھئی آج کے اس دور میں بارش بھی انسان برسا رہا ہے، آج کے اس دور میں الٹراساؤنڈ مشین بھی بتا رہی ہے، آج کے اس دور میں باقی جو چیزیں ہیں جن پر آپ کہتے تھے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں ہے، اس کا ہمارے علماء نے بڑا آسان طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ یعنی مثلا اب سوال پیدا ہو گیا کہ کھانا پینا تو روزے میں منع ہے، لیکن انجیکشن یہ ایک اس دور کا ہے نا۔ آج جو اس وقت مسلمان بالخصوص نوجوان کو جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ جو علم والا ہے، تحقیق والا ہے، سوچنے والا ہے، سائنس کا مطالعہ کرنے والا ہے اور سوشل میڈیا سے جڑا ہوا شخص ہے، اس کے ذہن میں اتنے سوال ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی کہا، ایک تو سوالوں کا بھرمار ہے۔ مثلا ہم ہی لوگ کسی زمانے میں تصویر کو بھی حرام کہتے رہے، ہم ہی لوگ کسی زمانے میں سپیکر کو بھی حرام کہتے رہے، ہم ہی لوگ کسی زمانے میں فوٹو کھینچنا بھی حرام کہتے رہے، سپیکر میں تقریر کرنا بھی حرام کہتے رہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے ہوتی رہی ہیں نا۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ 20-25 سال کے بعد ہمارے فتوے بے اثر ہو گئے، لیکن وہ نوجوان جس نے نوجوانی میں ہمارے یہ فتوے سنے تھے، اس کے ذہن میں آج بھی وہ سب کچھ موجود ہے، بالکل ایسے وہ ذہنی طور پر اتنا انتشار کا شکار ہے۔ پھر آج کے اس دور میں یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اس دور میں تو نوجوان کو سنبھالنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اور کس طرح ہم ان کو سنبھالیں گے؟ دلائل سے، اور دلائل کی بات میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ قرآن نے کی ہے۔ آپ الہامی کتابوں کو پڑھ لیں، آپ تورا کو پڑھ لیں، آپ بائبل کو پڑھ لیں، آپ انجیل کو پڑھ لیں، عہد نامہ جدید و قدیم کو پڑھ لیں، باقی مذاہب کی کتابوں کو پڑھ لیں، جتنی دلیل، برہان، عقل، فکر، تفکر کی بات قرآن نے کی ہے کسی کتاب نے نہیں کی۔ تو آج اس دور میں سب سے زیادہ عقل پسندی پر اور عقلی دلائل پر ہمیں آگے آنا چاہیے، اور نوجوان کے ذہن میں جو اضطراب ہے، پریشانی ہے، تو اسے اجازت دیں کہ وہ لائے زبان پر اور آپ سے سوال کرے، لیکن آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا نالج اتنا ہو کہ آپ اس کو جواب دے سکیں۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ تیرا باپ فلاں نظریے پر تھا، تیری ماں فلاں نظریے پر تھی، تیرا دادا فلاں نظریے پر تھا، تیری جرت کیسی ہوئی؟ وہ دور ختم ہو گیا۔ میں رات ہی ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلک کے عالم ہیں بہت بڑے، ان کا ایک بیٹا کسی اس آدمی کی فکر پر چل گیا کہ جس پر سارے ان کی فکر سے متفق نہیں ہیں۔ تو اس پر بڑی لیدے ہو رہی تھی کہ یہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو نہیں آپ سنبھال سکے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو پڑھا سکتا ہوں، لکھا سکتا ہوں، لائبریری کتابیں مہیا کر سکتا ہوں، لیکن اس کی عقل پر پہرا نہیں دے سکتا۔ آپ جسم کو تو باندھ سکتے ہیں، کسی کی عقل کو نہیں باندھ سکتے۔ آج ہمیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا، بالکل ایسے، اور اپنے مساجد اور اپنے مدارس اور اپنے آستانے، اپنے سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ بھائی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اضطراب اسلام کے حوالے سے ہے یا اس کے نظریے کے حوالے سے ہے تو اب بیٹھ کے کرو۔ ہمیں اپنے ملک کو، بلکہ تعلیمی ادارے، مساجد تو ایک بات، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے گھروں کو، گھروں میں ڈیبیٹ سوسائٹی بنانی پڑے گی، تاکہ بچہ جو ہے اس کے دل میں وہ جب رات کو سوشل میڈیا دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں 101 سوال پیدا ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کے بچہ پوچھتا ہے اپنے باپ سے اور ماں سے، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ پھر مسجد میں جاتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہہ کے یہ چپ کرا دیتے ہیں، بیٹا یہ فضول سوال ہے، ان کا کوئی نہیں۔ تو پھر یہ نوجوان نسل کہاں جائے، کس سے پوچھے؟ لہٰذا آج اس دور میں سائنس اور تحقیق کی وجہ سے جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں جو اضطراب ہے اسے سننا چاہیے، اور اس کا جواب قرآن و سنت کے روشنی میں بڑی تحقیق کے ساتھ دینا چاہیے۔ فریدی صاحب، میں چاہوں گا آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کلمات۔ جو بات علامہ صاحب نے کہی میں اسی کو آگے کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ رویے کی تربیت ہونی ضروری ہے، اتحاد پسندہ سوچ کو ہم نے شکست دینی ہے،
وہ انتہا پسند سوچ ہمارے کسی بھی طرح سے اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ جی میرا تعلق چونکہ خانقاہی نظام سے ہے، وہاں پہ ہمارے رویے کو بہتر کرنے کے لیے اور انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے، برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین سوچ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ جس طرح اسلام میں آتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ ایک بات ہے جو ہم نے کی ہے، جو علماء بھی کرتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء اس بات کو تھوڑا سا مختلف کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب پسند اور ناپسند میں اللہ کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے محبت کا رویہ اختیار کریں، ٹھیک نہ کہ انتہا پسندہ سوچ اور اس طرح عدم برداشت کا رویہ۔ ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں یا جو بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کے دور میں اپنے اندر لچک پیدا کریں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسرے کی رائے کا احترام کریں، سوال کا بہتر جواب دیں اور صحیح معلومات عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کچھ آپ بھی اختتامی کلمات اس موضوع کے حوالے سے ارشاد۔ دیکھیے، دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے نا، وہ مذہب کو ہوتا ہے۔ ٹھیک کیونکہ سائنس ہر لمحے ترقی کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بے شمار سوالات ہیں، بے شمار اعتراضات ہیں۔ میں تو اس حوالے سے بڑا بعض دفعہ مضطرب رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، ان کو اگر ہم اس اضطراب سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں قرآن فہمی کو عام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب قرآن فہمی میں قرآن فہمی یہ ہے کہ آپ میری تفسیر پڑھ لیں، ایک قرآن فہمی ہے کہ کوئی آپ کی تفسیر پڑھ لے، کسی عالم کی تفسیر۔ اس سے بھی اضطراب نہیں ختم ہوگا۔ میں جو سوچتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوچنے والا جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، انہیں اس قابل کیا جائے کہ وہ خود قرآن سے قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ واہ، ٹھیک۔ اور وہ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں ہے۔ کسی بھی اجنبی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری آنی چاہیے اس زبان کی۔ عربی کی آپ کو ڈکشنری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور قرآن کی ڈکشنری ہونی چاہیے، اور قرآن کی بے شمار ڈکشنریز ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن اس پر، جس پر ہم تبصرہ بھی پہلے کر چکے ہیں اس کتاب پر، وہ رکھ لیں، یا کوئی اور قرآن کی جو ڈکشنری ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کا آنا ضروری ہے۔ آپ عربی زبان کی گرامر سیکھیے، کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھیے۔ میں آپ کو یہاں پر نوجوانوں کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مورس بوکائے، جب اس کے سامنے وہ فرعون کی ممیوں کا علاج کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک، اور یہ بڑا عرصہ پانی میں رہی لاش۔ اس کے بعد پھر اس کو سمندر کے پانی نے باہر پھینک دیا، پھر وہاں بڑا عرصہ پڑی رہی، پھر لوگوں نے پھر اس کی لاش کو پہچانا، پھر وہ انہوں نے عجائب گھر میں رکھا اس کو۔ ٹھیک، تو وہ حیران تھا کہ اتنا عرصہ یہ لاش کیسے محفوظ رہی۔ تو وہ پھر قرآن کی آیت ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ ہم اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں۔ ٹھیک، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ قرآن میں ہے اور بائبل میں اس سے متضاد بیان تھا، اچھا، جس کو وہ جانتا تھا، اور قرآن کی بات پہلی دفعہ آئی اس کے سامنے، پھر اس نے کچھ علماء کے پاس جا کے اس کی تحقیق کی۔ ٹھیک، تحقیق کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا پریشان تھا کہ میری اپنی رائے تو ابھی بن ہی نہیں سکی۔ یہ جن علماء سے میں نے پوچھی ہے، یہ تو ان کی ریسرچ کا نتیجہ ہے نا، یہ ان کی رائے ہے، ان کی سوچ ہے، تو قرآن سے اپنی سوچ بنانے کے میں قابل کب ہو سکتا ہوں؟ تو اس کو کسی نے یہی بتایا تھا کہ قرآن کی زبان عربی ہے، ٹھیک، تو عربی ڈکشنری سے دوستی کر لو، ٹھیک، اور عربی گرامر سیکھ لو، تھوڑے ہی عرصے میں آپ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، آپ کو پتہ اس نے کتنی عمر میں یہ کوشش شروع کی؟ جب وہ 50+ تھا، اللہ، 50 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کیونکہ کرسچن ہوں، میں بائبل اور تورا کی زبان کو جانتا ہوں، تو میں کیوں نہ قرآن کی زبان جانوں۔ اور اس نے اس موقع پر ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ یہ کتنی زیادتی ہے اسلام اور قرآن کے ساتھ کہ ہم اسے سمجھے پڑھے بغیر اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور میں اس جملے کو پورے اپنے سننے والوں کو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اس جملے کو سمجھیں کہ آج جتنی بھی اسلام پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن کو چیلنجز دیتے ہیں،
میرے خیال کے مطابق ان سے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کی زبان کی خبر نہیں ہے، ٹھیک، اور کبھی انہوں نے قرآن اٹھا کے پڑھا نہیں ہوگا، کبھی قرآن سے کبھی ریسرچ نہیں کی ہوگی، دائیں بائیں کی سنی ہوئی باتیں سن کر وہ اسی جھوٹی بات کو آگے نقل کر دیتے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس دور میں اسلام کے خلاف جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ علمی سطح پر کر سکتے ہیں، تحقیقی سطح پر کر سکتے ہیں، سائنسی سطح پر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ قرآن کی زبان کو سمجھیے جی، اور پھر سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر اس پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بات تو قابل بحث ہے۔ جی، کسی کی بات کہ فلاں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا، فلاں قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کی تفسیر اور فلاں کی بات اس کو چھوڑیے، آئیے ڈائریکٹ قرآن سے دوستی اور تعلق پیدا کیجئے، سارے شکوک و شبہات حل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ علم کی خوشبو سے مزین اور آراستہ سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور علامہ صاحب کی جانب ہمیشہ کی طرح بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہم کس کتاب پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی۔ اچھا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی کتاب کا انتخاب دیانت کی بنیاد پر کیا کہ انہوں نے واقعی آج اس دور میں پوری دنیا کو اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کبھی وہ دور تھا ٹھیک، کہ جس دور میں ہم سے آگے کوئی قوم نہیں تھی، مذہب ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، علم ہو، تحقیق ہو، سائنس ہو۔ جی، انہوں نے اس میں اتنی تفصیل سے بات کی ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے ایک رائے دے رہا ہوں جی، کہ ان کی کتاب پڑھ کے میری طبیعت اتنی خوش ہوئی کہ اچھا، انہوں نے بغیر کسی تعصب کے بات کی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ جب تحقیق کرتے ہیں نا تو تحقیق میں 90%، 95% ہم صحیح رائے دیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بات کو بغیر اس کے تحقیق کے کر جاتے ہیں۔ بائسنس آ جاتی، ٹھیک، ہاں، کبھی اپنے گروپ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے مسلک والوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے سیاسی نظریات رکھنے والوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے ثقافت کی حمایت کرتے ہوئے ہم اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے ٹھیک، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا۔ اور یاد رکھیے کہ ہم دنیا کی ان اقوام میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو صرف اپنے ماضی پر ہی فخر کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ہم ہی ایک نہیں ہیں۔ میں نے جب دنیا میں ٹریولنگ کی، سفر کیے، وہاں میں گیا آیا مختلف جگہوں پر، تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری طرح اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جو صرف اپنی ماضی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پر فخر کر رہی ہیں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ ماضی کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کی کوتاہیوں سے جان چھڑاتے ہوئے جی، حال میں محنت کیجئے تاکہ مستقبل میں آپ ثمرہ حاصل کر سکیں۔ اب اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں جو بغداد میں بیت الحکمت بنایا گیا، اس بیت الحکمت میں ہارون الرشید اور مامون الرشید کی طرف سے وفود جاتے تھے۔ کس چیز کی بات کرنے کے لیے؟ کوئی جنگی معاملات کو سلجھانے کے لیے نہیں، کوئی زمین کے تنازع پر نہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ علاقہ تمہارا ہے، اس کے لیے نہیں۔ وہ وفود بھیجتا تھا کہ جاؤ دنیا میں جس کونے میں بھی کوئی کتاب ہے اسے اٹھا کے لے آؤ۔ ٹھیک، اور بے شمار کتابیں جو روما ریاست کے پاس تھیں، کیونکہ وہاں پر جو کرسچن جو لیڈرشپ تھی انہوں نے سائنسی ترقی اور سائنسدانوں کو قتل کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ساری کتابیں لائبریریوں کی زینت رہیں۔ جی، یہ خلافت عباسیہ کے دور میں ان سے کتابیں منگوائی گئیں اور اتنی مہنگی کتابیں انہوں نے دیں اچھا، تاکہ
اپنے زر مبادلہ کو بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کے لیے، یہ کتابیں ہمارے لیے تو بیکار ہیں۔ تو مسلمان خلیفہ نے، ہارون الرشید نے اور مامون الرشید نے اور المنصور نے منہ بولی قیمت دے کر انہوں نے کتابیں منگائی، اور اس کتاب میں ایک بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یونان، روما، مصر اور چائنا، جی، ان کے پاس صرف فلسفہ تھا، اچھا، سائنس نہیں تھی۔ فلسفے نے سائنس کی جب شکل اختیار کی تو وہ بیت الحکمت کی ریسرچ سینٹر سے یہ کام آگے بڑھا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ میرے ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے آپ اسے جب بار بار سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھنے کی طرف آپ جائیں گے کہ پہلے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں، اگر انسان کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کہتے ہیں نا کہ وہ تقریباً 5000 سال، 5500 سال ہو گئے، تو 5500 سال تک سے آپ یعنی لگا لیں 1400 سال نکال دیں، جی، تو یہ جو 3500 سال بنتا ہے، 4000 سال بنتا ہے، اس میں صرف فلسفہ ہی فلسفہ تھا، مشاہدے ہی مشاہدے تھے۔ مشاہدہ کیا، عقل سے سوچا، منطق کے صغرا کبرا لڑایا، اس سے نتائج پیدا کر دیتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے بیت الحکمت بنایا اور پھر دنیا کا سارا علم اس میں اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر فلسفے نے سائنس کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی سائنس کی ابتدائی جو شکل ہے وہ ہمیں اگر ملتی ہے تو بنو عباس کے دور سے ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فریدی صاحب، کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس کتاب سے؟ تعلیم اور علم کا بڑا فرق ہے۔ ٹھیک، تعلیم وہ ہے جو عبارت کی شکل میں ملی، کورس کی شکل میں ملی، لیکن جب اس تعلیم پہ ہم عمل کریں گے تو وہ علم کہلائے گا۔ ٹھیک، جس طرح قرآن آیا وہ علم کی شکل میں آیا، عمل کرنے کی کتاب تھی، ہم نے اسے تعلیم کی کتاب بنا دیا۔ ہمارے ہاں تعلیم کا یہ حال جو اب ہو چکا ہے جی، وہ عمل سے خالی ہے۔ ہمارے پاس تھیوری موجود ہے مگر عملی طور پہ ہم لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، قرآن جو تھا وہ علم کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو تعلیم کی شکل دے دیا، جی، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا۔ اسی لیے چاہیے کہ وہ کتابیں جو عملی طور پہ آپ کو عمل کرنے پہ مجبور کر دیں وہ بہت کام کرتی ہیں اور بہت اس کا کردار بھی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں یہ آئی ہیں، یہ کتاب بھی عملی طور پہ آپ کو کام کرنے کے لیے مجبور کرے گی اور علم دے گی، تعلیم نہیں دے گی۔ تعلیم اور علم کا یہی فرق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھیوری بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں اس میں چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس کتاب سے؟ ایک بات بڑی اہم اس میں انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں لفظ سائنس پر غور کر رہا تھا اور اس کے معنی کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے اردو میں تو کوئی ایسا لفظ ملا نہیں کہ جو اس کے مفہوم اور معنی کو واضح کر سکے، تو مجھے پھر قرآن کی طرف جانا پڑا۔ اچھا، تو قرآن میں جو لفظ علم ہے وہ ہو بہو اس کا معنی سائنس ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، یعنی آپ دیکھیے کہ 14 صدیوں پہلے نازل ہونے والی کتاب، اس میں لفظ علم استعمال ہوا، جی، اور قرآن پاک میں جس جگہ علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الفاتر میں، سورہ یاسین سے پہلے، اس کے آگے، اس کے پیچھے، یعنی اس کے سیاق و سباق میں جتنی آیتیں ہیں وہ ساری سائنسی علوم کی آیتیں ہیں۔ اس میں پہاڑوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر ہے، اس میں پھلوں کا ذکر ہے، پھلوں کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کے ذائقے کا ذکر ہے، ان کے رنگ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں، اس میں چوپائیوں کا ذکر ہے، چوپائیوں کی اقسام کا ذکر ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے۔ یعنی علماء کا لفظ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا سائنسی علوم کے درمیان، ٹھیک، اس سے پہلے بھی سائنسی علوم، اس کے بعد بھی۔ تو ڈاکٹر طفیل نے یہ اپنی کتاب میں، آپ اس کا کھولیے، چند صفحے ہی آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد جب انہوں نے شروع کیا نا کہ سائنس کس کو کہتے ہیں، تو سائنس پر جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ سائنس کا معنی ہی العلم ہے۔ نحو پڑھانے والا نحوی ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ صرف پڑھانے والا صراف ہوتا ہے، فقہ پڑھانے والا فقیہ ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے۔ قرآن نے علماء ان کو کہا ہے جو مظاہر فطرت کو دیکھیں
مظاہر فطرت پر تحقیق کریں اور مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد تجربات سے گزریں، اور تجربات سے جب وہ گزریں گے پھر نتیجہ اخذ کریں گے، اور پھر نتیجے پر بھی 100 بار تجربہ کریں گے، پھر اس کے بعد تنظیم نتیجہ ہوگا۔ جی تو تنظیم نتیجہ جو ہے اس کو سائنس کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی شروع مشاہدے سے سائنس کا سفر ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے تنظیم نتیجہ پر۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ علم اور سائنس یہ مترادف لفظ ہیں، اور معنی ان کا یہی ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، جی تجربہ کریں، نتیجہ اخذ کریں، اور بار بار اسی فارمولے کو آزمائیں۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، آپ نے ایک فارمولہ استعمال کیا، اس کا نتیجہ ایک ہی آیا 90 بار، 95 بار، 96 بار، 97 بار، 99 مرتبہ وہی نتیجہ آیا۔ جی لیکن جب 100ویں دفعہ آپ نے اس کا تجربہ کیا تو نتیجہ بدل گیا۔ سائنس اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ پھر از سر نو پھر اس پر ریسرچ کرے گی۔ بالکل ایسے۔ تو میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے کالج کے نوجوانوں کو، یونیورسٹی کے، مدارس کے نوجوان طلباء کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدارا لفظ علم کو ہی سمجھ لو واہ، کہ قرآن نے لفظ علم کن کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہم 14 صدیوں سے لفظ علم کن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکر گزار ہوں۔ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، نئی ڈسکشن، اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔